قاضی صاحب اب تو ریٹائر ہو گئے اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ لندن جا رہے ہیں، کیوں تنقید ہو رہی ہے اس کے اوپر؟ فائز عیسیٰ صاحب تھے جب جسٹس فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سب سے اگر میں پہلے ذکر کروں تو آرٹیکل 63A کی جو ججمنٹ دی ہے نا، اس کی ریزن کیا ہے؟ وہی ججمنٹ ہے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہاؤس ٹریڈنگ کی اجازت دے دی اور اسمبلیوں میں خرید و منڈیاں، فروخت کی مویشی اجازت دی۔ منڈیاں لگانے کی اجازت دی گئی۔ وہ جب کیسز لسٹ کرنے ہیں وہ بھی مرضی کے، اور جو لیفٹ کرنے ہیں وہ بھی مرضی کے۔ آپ نے کہہ دیا قادیانیوں کو کہ آپ اپنی پرائیویٹ محافل میں جا کے بیٹھ کے پریچ کر سکتے، بھائی وہ تو ممنوعہ بک چھاپ بھی نہیں سکتے۔ وکلا کو تو بہت سی شکایتیں رہی ہیں۔ انسانی حقوق کی پامالی پاکستان میں کامران بھائی جتنی اس دور میں ہوئی ہے، ضیاء کا وہ ننگا مارشل لا تھا اس کے اندر نہیں ہوئی تھی۔ جوڈیشل کمیشن جب بنا 18ویں ترمیم کے تحت اور 18ویں ترمیم چیلنج ہوئی تو اس وقت جسٹس رمدے صاحب ایک بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے بڑے غصے سے کہا تھا کہ کہتے ہیں جی اب جمشید دستی ہماری اپوائنٹمنٹ کرے گا۔ آپ امریکہ کی مثال دیتے ہو، امریکہ ہم سے 400-500 سال آگے، وہاں پہ مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہوتی۔ انہوں نے 24 گھنٹے بھی یہاں پہ ریٹائرمنٹ کے بعد رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ اور جو لوگوں کے اندر ایک اشتعال ہے، لوگوں کے اندر ایک نفرت ہے، تو وہ مناسب بھی نہیں تھا کہ انہیں پاکستان میں رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں محمد کامران خان۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے سے ریٹائر ہو گئے، اور عدالتی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روب اتار دیا، لیکن ان کا جو 13 ماہ کا ٹینیور تھا وہ اب بھی تنقید کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر تنقید جو ہے وہ مزید تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیا انہوں نے 13 ماہ میں؟ اس کے لیے ہم جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ڈسٹنگوش گیسٹ جناب ریاست علی آزاد صاحب، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہے، اور لائرز موومنٹ میں جو ہراول دستہ ہوتا ہے کسی بھی لائر موومنٹ میں، اس میں یہ ہراول دستے سے بھی یعنی کہ فور فرنٹ پہ کہا جائے تو وہ ہمیشہ ان کا کردار رہا ہے۔ تھینک یو سر، آپ نے ٹائم دیا۔ ریاض صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ قاضی صاحب اب تو ریٹائر ہو گئے، بلکہ اب تو ملک بھی چھوڑ کے شاید ابھی وہ گئے ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ لندن جا رہے ہیں، تو کیوں تنقید ہو رہی ہے اس کے اوپر؟ یہ کیوں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ جو فائز عیسیٰ صاحب تھے جب جسٹس فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب وہ جسٹس فائز عیسیٰ تھے تو انہوں نے دھرنا کیس ججمنٹ دی، فیض آباد دھرنا کیس، فیض آباد دھرنا کیس، پھر انہوں نے جو کوئٹہ سانحہ ہوا تھا وہ ایک ججمنٹ دی تھی۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ اس جیسا کمال کا جج شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں آئے گا، لیکن شکر الحمدللہ قاضی صاحب نے ہمیں غلط ثابت کیا۔ جب وہ چیف جسٹس پاکستان بنے اور جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈیوائیڈ کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، سپریم کورٹ کے اندر گروپنگ کی، اور ایک مائنارٹی گروپ کو وہ لیڈ کرنے کے لیے چلے گئے، اور انہوں نے بھی بہت سارے جو روایات تھی اس کو توڑا نہیں ہے، اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کے سامنے بہت سارے فیصلے ہیں، جن میں سے سب سے اگر میں پہلے ذکر کروں تو آرٹیکل 63A کی جو ججمنٹ دی ہے نا، اس کی ریزن کیا ہے؟ جو وہی ججمنٹ ہے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہاؤس ٹریڈنگ کی اجازت دے دی اور اسمبلیوں میں منڈیاں، مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت دی گئی۔ اپروپریٹ ورڈ یہ ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ تھا کہ جو چیف جسٹس ہوں گے وہ اس کمیٹی کے ہیڈ ہوں گے، اور 2 موسٹ سینئر ججز اس میں اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ تو جب سید منصور علی شاہ صاحب اس میں نہیں تھے تو آپ کو اتنی ایمرجنسی کیا پڑ گئی تھی کہ آپ نے وہ کمیٹی کانسٹیچیوٹ کر کے وہ کیس سننا ہی تھا جو پہلے 2 سال نہیں سنا گیا؟ اب کون سی ایمرجنسی اور کون سے حالات اور واقعات ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے بائی ویرچو آف آرڈیننس آ گیا تھا، اسی کا آرڈیننس آ گیا تو آپ کو ایک ڈسکریشن دے دی اور آپ نے جسٹس امین الدین کو اس میں شامل کر لیا، لیکن وہ منصور علی شاہ صاحب کا وہاں موجودگی وہ کسی جگہ پہ یہ اناملی ہے، اس کو آپ کیسے نکال سکتے؟ لیکن آپ نے ود میلا فائڈی، ود میلس، آپ چونکہ سہولت کاری دینا چاہ رہے تھے، گورنمنٹ کو دینا چاہ رہے تھے، اور اس لیے آپ نے وہ کیس فکس بھی کیا اور وہ کمیٹی بھی غلط کانسٹیچیوٹ کی۔ کیوں؟ چونکہ اس پہ لا ہے۔ آپ نے اگر کمیٹی غلط کانسٹیچیوٹ کی تو یہ بنیادی آرڈر ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے بینچ بنایا وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل بنایا۔
پھر آپ نے جو وہ فیصلہ 63A آرٹیکل پہ دیا وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2007 PLD سپریم کورٹ ہے، تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ، اور اس کے علاوہ 1972 سپریم کورٹ پیج نمبر 139 آسما جیلانی کیس، جس کے اندر یہ ہولڈ کیا گیا کہ اگر فاؤنڈیشن آف دی بلڈنگ از illegal, superstructure which is made over that building that would also be considered illegal. ٹھیک ہے. اور تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ میں یہ تھا کہ اگر پہلا آرڈر illegal ہے تو اس کے اوپر 1000 آرڈر بھی آ جائیں تو وہ بھی illegal ہے، unconstitutional ہے. تو اس فیصلے میں بھی یہی ہے، اور میں being student of law میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج بھی ہوگا اور یہ ریورس بھی ہوگا. اوکے. اچھا، اس میں آپ نے تو ایک کیس کی حوالہ دیا کہ 63 ہے، وہ ان کے اوپر تو بہت سارے اس طرح کے کیسز کے جی وہ مرضی کے کیسز سنتے تھے اس کو اور مرضی کے کیسز نہیں سنتے تھے، یعنی کہ ان کی جو مرضی تھی وہ جب کیسز لسٹ کرنے ہیں وہ بھی مرضی کے اور جو لیفٹ کرنے ہیں وہ بھی مرضی کے. میں یہ دونوں اس پہ بھی مثالیں دیتا ہوں. سب سے بڑا جو ظلم اور بربریت قاضی فائز عیسیٰ نے کی وہ مبارک ثانی کیس تھا. اس کے اندر بیل میٹر تھا. بیل کے اندر صرف کورٹ نے یہ کرنا ہوتا ہے ریزننگ دے کے کہ اس کے اندر یہ میٹیریل ہے، ریکوری ہوگی ہے، فلاں ہے یا سفیشینٹ میٹیریل، اس کی بیل ریجیکٹ کر دیتے. یا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے ایسا میٹیریل، انکریمنیٹنگ ایویڈنس نہیں ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. آپ نے آؤٹ آف دا وے 295A-B-C کے اندر بتا دیا گیا ہے، آپ نے اس کے اندر ایک اپنے پاس ہے جو کہ PPC کے اندر پرووائیڈڈ نہیں تھی. آپ نے کہہ دیا قادیانیوں کو کہ آپ اپنی پرائیویٹ محافل میں جا کے بیٹھ کے پریچ کر سکتے. بھائی وہ تو ممنوعہ بک چھاپ بھی نہیں سکتے، وہ فروخت بھی نہیں کر سکتے. آپ نے پریچنگ کا بھی دے دیا. ایک تو یہ. دوسرا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر اس میں کیا کہ دو وضاحتیں جاری کی، جو وضاحتیں جاری کی، پھر آپ ایک نئی روایت دی کہ پریشر میں آ کے اپنا فیصلہ بدلا، حالانکہ وہ غیر اسلامی اس کے اندر آپ نے ایک چیز ڈال دی ہے، غیر قانونی آپ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ روایت بھی آپ نے ڈالی. اس کے علاوہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی بہت ساری اور مثالیں ہیں جو ان کے دور معیار کی ہے. وہ میں یہ ہے کہ جب وہ ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے 26ویں ترمیم ہو گئی تھی اور جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کے پاس ایک کیس لگتا ہے. شاہ صاحب فرماتے کہ چونکہ 26ویں ترمیم ہو گئی ہے لہٰذا یہ کانسٹیٹیوشن میٹر ہے، میں اس کو ایڈجرن کر رہا ہوں. یہ ہے سید منصور علی شاہ صاحب کا کریڈٹ، یہ ان کا کیلیبر. اور اسی دن دوسرا کیس فائز عیسیٰ صاحب کے پاس لگتا ہے جس میں ایک وکیل صاحب پیش ہوتے، میں نام نہیں لیتا، آپ سب کو پتہ ہے. حامد خان صاحب پیش ہوئے تھے. ہاں جی، حامد خان صاحب ریویو میں پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی 26ویں ترمیم ہو گئی ہے لہٰذا یہ کانسٹیٹیوشن میٹر ہے، آپ اس کو انہوں نے کہا جی میرے تک تو وہ پہنچی ہی نہیں ہے. یہ ہے معیار ان کے انصاف کا جو عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک طرف سید منصور علی شاہ جن کو چیف جسٹس نہیں بنا رہے، ایک طرف یہ سیٹنگ چیف جسٹس ہے جو یہ کر رہے ہیں. ان دونوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ آپ خود کر لیں. اور ایسا صاحب جب یہ بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ ابھی میرے تک یہ نہیں پہنچا، اس وقت تک گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا تھا. تو یہ میلس ہے نا، میلافائڈی ہے کہ بینچ میں بیٹھ کے آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہو، آپ کسی کو فیور کر رہے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جج وہ ہوتا ہے جو ود آؤٹ فیور اینڈ فیئر انڈیپینڈنٹلی امپارشیلٹی کے ساتھ وہ انصاف کرے، اس کو ہم جج کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، وہ وکلا کو تو بہت سی شکایتیں رہی ہیں، آپ بھی شاید پیش ہوتے رہے ہیں ان کے سامنے، اور دوسرا ایک خاص پارٹی کا جو ہے نا وکلا جو ان کا تو یہی تھا، وہ کہتے ہیں جی جب ہم ان کے پاس جاتے تھے وہ ہمارے ساتھ ایک رویہ ان کا جو ہے نا جو کہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب ایک آپ کے پاس ججز کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کے مطابق ہی اس کو وہ چلنا ہوتا ہے. اور وہاں کوڈ آف کنڈکٹ تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے کسی دوست یا دشمن کا کیس آپ کو نہیں سننا چاہیے. لیکن قاضی صاحب نے یہ کیا، انہوں نے دشمن کا کیس اس لیے سنا تاکہ وہ اس کے خلاف فیصلہ دے سکیں. شکر الحمدللہ انہوں نے ڈھونڈ کے وہ کیس لگائے اور ڈھونڈ کے اس میں فیصلے دیے. ٹھیک ہے. دوسری بات، 26ویں ترمیم سے کامران بھائی جب آئی نا تو اس کے اندر ہم نے بہت احتجاج کیا. ہم نے اسلام آباد بار کونسل، ڈسٹرکٹ بار، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا ہم نے مطلب ایک مشترکہ اجلاس ہوا جس میں ہم ان ٹوٹو ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا. ٹھیک. لیکن ہم یہ کہتے رہے
کہ یہ اس کے اندر جو رولز 2007 نیشنل اسمبلی کے اس کو فالو نہیں کیا جا رہا، 2012 رولز جو ہیں سینٹ کے وہ فالو نہیں کیے جا رہے، جو لیجسلیشن کا طریقہ کار کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا آپ اس کو فالو نہیں کر رہے. آپ کو ایمرجنسی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ حال کے اندر ایک شخص حال سے بولتا رہا ہے اور ایک پریزائڈنگ چیئر سے اس کو بولتا رہا ہے، اور یہ تھی لیجسلیشن. بھائی باقی پارلیمنٹیرین کا وہاں پہ کیا فائدہ؟ وہ گورنمنٹ ایکسچیکر پہ پھر بوجھ ہوئے نا. اور کہ اگر آپ بول ہی نہیں سکے، آپ نے آؤٹ پٹ ہی نہیں دیا، آپ نے بات ہی نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بائی ویرچو آف دس امینڈمنٹ قاضی صاحب نے سہولت کاری کی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو لٹانے میں قاضی صاحب نے وہ کردار ادا کیا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور قاضی صاحب نے، لوگ تو ان کو جو بینیفیشری نا وہ کہتے ہیں قاضی صاحب جیسا تو بڑا جج ہی کو نہیں، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹس منیر کے دادا ثابت ہوئے. جس طرح سے انہوں نے نظریہ ضرورت پیش کیا، انہوں نے نظریہ ضروریات پیدا کر دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فیض عیسیٰ نے جس طرح سے سپریم کورٹ کے اندر گروپنگ اور سپریم کورٹ کو اندر سے بھی کھوکھلا کیا، گروپنگ کی، سپریم کورٹ کی آزادی گئی، آزاد عدلیہ گئی، رول آف لا گیا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے تو آپ کی وہ لیجسلیشن 227 آرٹیکل کے تابع ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. آپ کی وہ لیجسلیشن آرٹیکل 8 کے تابع ہونی چاہیے. آپ نے جو یہ 26ویں ترمیم پیش ہوئی، اور آپ سمن بکمن نوم جن فاؤم لا یارجون سوئر ہے. کراچی کے اندر ہماری ایک بہن بیرسٹر کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا. انسانی حقوق کی پامالی پاکستان میں کامران بھائی جتنی اس دور میں ہوئی ہے، ضیاء کا وہ ننگا مارشل لا تھا اس کے اندر نہیں ہوئی تھی، مشرف کے دور میں نہیں ہوئی تھی جتنی اس دور میں ہوئی. اور قاضی صاحب شکر الحمدللہ انہوں نے ٹس سے مس نہیں کیا، اور وہ صرف اور صرف اپنی سپریم کورٹ کو لٹانے میں اور لوگوں کو سپریم کورٹ کو گرے باندھ سے پکڑنے کی اجازت دیتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. دو چیزیں ایسی تھیں اس میں. ایک تو ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ مسنگ پرسن کا فنومنا بہت زیادہ آ رہا تھا بلوچستان. قاضی صاحب کا اپنا تعلق بھی آپ کو پتہ ہے بلوچستان سے ہے. بلوچستان سے بے بہا کیسز جو ہیں وہ مسنگ پرسنس کے تھے، لیکن قاضی صاحب نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ کسی مسنگ پرسن کے اوپر کوئی پروگریس جو ہے وہ دکھائے. ایک چیز. دوسرا سر، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز صاحبان نے خط لکھا اور بتایا، ان کو شکایت کی کہ جناب یہ مداخلت ہو رہی ہے بیرونی کوارٹر سے، ایجنسیوں کی مداخلت ہو رہی ہے. انہوں نے باقاعدہ یہ کہا. لیکن وہ کیس ابھی تک پینڈنگ ہے. اس کیس میں جو 2-4 سماعتیں ہوئی تھیں اس میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ بس ایک لیپا پوتی جو ہوتی ہے نا، وہ ایک فیس سیونگ کے لیے بس کر دی گئی اس طریقے سے کہ آپ اپنی رائے دیں جی. بار ایسوسی ایشن سے بھی مانگ لیتے ہیں، بلوچستان والوں سے بھی مانگ لیتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور بس اس کے بعد. دیکھیں، میں صدر ہوں موجودہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا. میں نے کامران بھائی وہاں پہ پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں اس حوالے سے فائل کی. یہ خطوط جو لکھے گئے، سپریم کورٹ کو تو چاہیے تھا کہ اگر آج عدلیہ آزادی کی طرف چل پڑی ہے اور 6 ججز نے یہ جرت اور ہمت دکھائی ہے، تو سپریم کورٹ کو تو سینہ سپر ہو کے ان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا چاہیے تھا. اور باقی چاروں ہائی کورٹس نے بھی لکھا کہ ہمارے اندر انٹرفیئرنس ہے، لیکن سپریم کورٹ قاضی صاحب شکر الحمدللہ سوئے، انہوں نے آنکھ تک نہیں کھولی، اور آج تک وہ کیس فکس نہیں ہوا. جتنا ارجنسی کا تھا، ایک انسٹیٹیوشن کا تھا، آپ کے ادارے، آپ کے گھر کا کیس تھا، آپ نے اس کو نہیں سنا. کبھی 63A کو آپ فکس کر رہے ہیں اور کبھی کسی کا ریویو کھا رہے ہیں. آپ کو ان سے فرصت ہی نہیں ملی. آپ کا اپنا گھر لٹ گیا، آزادی چلی گئی، عدلیہ کو لٹا لیا گیا، ختم ہو گیا سارا کچھ. پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی عدلیہ کبھی کمزور نہیں ہوئی. دیکھو آپ نے ایگزیکٹو کے تابع کر دی ہے. ہم نے تو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 میں لکھا ہوا ہے کہ 14 سال کے اندر اندر اس کو آپ نے انتظامیہ سے الگ کرنا ہے عدلیہ کو، اور 14 سال کے اندر کرنا ہے. اور پھر ہم نے ایک سینئرٹی کا پرنسپل دیا، الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان 1996 سپریم کورٹ، پھر ملک اسد کیس ہے، پھر اور بے تحاشا 17 ججمنٹ ہے. ہم نے تو انتظامیہ سے الگ ہونا تھا، آپ نے پکڑ کے ان کے آگے لٹا دیا. اب آپ نے پارلیمنٹ کے تابع کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان. اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کون لگائیں گے؟ آج تو یہ پارلیمانی کمیٹی ہے، سدا یہ نہیں رہے گی. اس کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر کرمنل کیسز تھے، وہ ایویلیویشن کریں گے چیف جسٹس کی، جن کو لا کا نہیں پتا، جن کو الف بے نہیں آتی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں وکیل ہوں اور میرے متعلقہ کسی نے میری رپورٹ دینی تو وہ کسی ڈینٹر کو کہہ دے کہ جی آپ بتائیں یہ اچھا وکیل ہے یا برا ہے. یاد ہو آپ کو کہ جوڈیشل کمیشن جب بنا 18ویں ترمیم کے تحت اور 18ویں ترمیم چیلنج ہوئی
تو اس وقت جسٹس رمدے صاحب ایک بینچ کا حصہ تھے, انہوں نے بڑے غصے سے کہا تھا کہ کہتے ہیں جی اب جمشید دستی ہماری اپوائنٹمنٹ کرے گا. تو ان کی یہ بات جمشید دستی کا تو انہوں نے ویسے ہی ذکر کیا, لیکن یہ کہ ایک میننگ فل بات تھی, میننگ فل یہ بات تھی کہ جی اب ججز کی اپوائنٹمنٹ کیا ہولی سولی ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوگی. خیر وہ کہتے ہیں جی پارلیمانی بالادستی ہے جناب, ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. دنیا کی اگر آپ مثال دیتے ہیں نا کامران بھائی, تو آپ امریکہ کی مثال دیتے ہو, امریکہ ہم سے 400-500 سال آگے, ان کا سسٹم اور ہے, ہمارا سسٹم وہاں اور ہے. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے, یہاں پارلیمانی ہے, وہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوتی, وہاں پہ مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہوتی, وہاں پہ ہمارے یہاں نیٹ نہیں سیدھا ہوتا, ہمارے یہاں پہ ریسپٹران نہیں ملتی, ہمارے یہاں سڑکیں نہیں ٹھیک ہوتی, سڑک نہیں بناؤ تو 3 مہینے بعد آپ دوبارہ کھود رہے ہوتے ہو. آپ مثالیں امریکہ کے ساتھ دیتے ہو, وہاں پہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوتا, وہاں پہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھایا نہیں جاتا, تو اس لیے ان کی ان کے ساتھ کمپیریزن بنتی نہیں ہے, بنتا نہیں ہے. بالکل ایک آپ کا ایک اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے, یا تو آپ ایک آئیڈیل سسٹم میں رہ رہے ہوں تو پھر آپ وہاں کی مثالیں دیں, آئیڈیل سوسائٹی کی مثالیں دیں. تو سوسائٹی ہماری ڈیگریڈڈ ہے اور ہم کہتے ہیں جی سسٹم وہ والا یہاں پر امپوز کرو, تو یہ تھوڑا سا ایک ڈسکرپنسی ہے اس میں. اچھا ریاض صاحب یہ بتائیے کہ قاضی صاحب فوراً ہی کیوں چلے گئے ابھی باہر, مطلب اپنے پرسنل وزٹ پہ گئے ہیں یا پہلے سے پلان ہوگا؟ ظاہر ہے انہوں نے 24 گھنٹے بھی یہاں پہ ریٹائرمنٹ کے بعد رکنا مناسب نہیں سمجھا. ویسے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, اب چونکہ وہ چلیں گے, میرے دل میں اب وہ آتی کہ جی وہ طاقت میں تھے تو شاید اس وقت, چونکہ یہ تجزیہ ہوتا ہی تبھی ہے جب کوئی شخص چلا جاتا ہے اپنی سیٹ سے, یہ ایک اس کی سچویشن ہے. نہیں ہمیں رسپیکٹ بھی, ہمیں بالکل رسپیکٹ ہے جی, ہم کرتے بھی ہیں جو اس وقت وہ ہو. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جانے کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ جو کچھ وہ کر کے گئے نا, وہ اس عوام کے جو مغز میں سوار ہے نا, مغز پہ, اور جو لوگوں کے اندر ایک اشتعال ہے, لوگوں کے اندر ایک نفرت ہے, تو وہ مناسب بھی نہیں تھا کہ انہیں پاکستان میں رہنا چاہیے, اس لیے وہ چلے گئے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کسی وقت غصہ ٹھنڈا ہو جائے عوام کا تو وہ واپس بھی آئیں گے. اب آپ کا غصہ پتہ نہیں کب ٹھنڈا ہوگا, یہ تو اب ہم ابھی تو پارا بہت آئی ہے پاکستانی قوم کا, لوگ بہت مطلب فیڈ اپ ہوئے ہوئے سسٹم سے بھی اور بہت ساری چیزوں سے, لوگوں کے اندر ابھی تک بہت ساری محرومیوں کی وجہ سے لوگوں, یہ جو کچھ ہوا ہے نا ابھی لیجسلیشن کے دوران, یہ جن لوگوں نے آگے پیچھے ہو کے ووٹ بھی دیے نا, یہ جب اپنے حلقے میں جائیں گے عوام کو فیس کریں گے نا, تو کامران بھائی پھر آپ نے بھی رپورٹ کرنا اور مجھے بھی بتانا ہے. اچھا ریاض صاحب یہ کہا یہ جا رہا ہے, بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے نا, یہ قاضی صاحب کے بغیر ممکن نہیں تھی. تو وہ جوڈیشری میں ہے اور ترمیم کرنی ہے پارلیمنٹ نے, یہ کیا نیکسس ہے؟ قاضی صاحب اگر کمال کے بھی جج ہوتے, کمال کا انہوں نے ڈیلیور کیا ہوا ہوتا, تو یہ ایک سٹیٹمنٹ ان کے پورے کیریئر اور تاریخ کو بدل دے گی. اس لیے کہ اگر ایک وہ شخص جو سب سے زیادہ اس امینڈمنٹ کو پلیڈ کر رہا تھا, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے بغیر یہ ناممکن تھی, تو جو ہم کہہ رہے تھے سہولت کاری والی, وہ بات پھر ثابت وہ بات ٹھیک ثابت ہو یہ اب اس میں ہمیں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. دس اسٹیٹمنٹ آف چیئرمین بلاول زرداری is sufficient to prove this thing which we are going to submitting before you as well as the public of Pakistan, کہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, these are the مرکات, these are the reasons کہ جو کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ مطلب خود ہی یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے خود کہہ دیا, انہوں نے خود اس کو پروو کر دیا, ہاں کہ جی یہ ہوا, ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. دیکھیں 63A پہ ایک 98 کی بھی ججمنٹ ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں, دیکھیں انٹرپریٹیشن کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں نا, بالکل نو ڈاؤٹ کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, لیکن لیجسلیشن ان جن آرٹیکلز کا میں نے ذکر کیا کہ 227 آرٹیکل 8 انجنکشن آف اسلام, اور کوئی بھی لیجسلیشن اگر ایک بھی آرٹیکل سے ریپگننٹ ہے تو وہ ریورس ہو جائے گی, سیٹ اسائیڈ ہو, اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی. تو اس لیے ان کو, مجھے تو اتنا خوف آ گیا تھا کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ سپریم کورٹ کے اندر پارلیمنٹ سے 17 ججز بھی لے لیے جائیں. لیجسلیشن تو پھر ان کا حق ہے نا, لیکن لیجسلیشن کو ان آرٹیکل کے تابع ہونا ہے. اچھا, جب چیف صاحب تو کریڈٹ لے رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جی میں نے یہ الیکشن کروائی ملک میں, پہلے ہو نہیں رہے تھے, مان لیتے ہیں آپ بات, لیکن یہ جس انداز میں یہ الیکشن ہوئے اور پری پول اور پوسٹ پول جتنی کمپلینٹس, جتنی پری پول ریگنگ وغیرہ ہوئی, یعنی یہ جو فارم 47 اور فارم 45 کی جو ڈیوائیڈ ہے,
وہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی قاضی صاحب چپ رہے ہیں کیونکہ یہ کیسز لگے ہوئے تھے. میں ابھی وہ جو 13 جنوری کا فیصلہ اور 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کر رہے. میں آپ سے پوچھوں گا ضرور, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس میں جتنی کمپلینٹس آئی ہیں قاضی صاحب نے اس کے اوپر اپنی آنکھیں بند رکھی ہیں. دیکھیے چیف کمشنر جو راول پنڈی تھا اس کی سٹیٹمنٹ اس نے کہا میں تھا اور قاضی صاحب بھی اس میں شامل تھے. اس کی وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے وہ باہر یوٹیوبرز کھڑے ہوئے تھے تو وہاں پر آ کر انہوں نے کلیریفائی کیا تھا کہ بھائی نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, میں نہیں ہوں شامل. وہ پھر جو مرضی وہ کلیریفیکیشن دیتے رہے, آپ اس کو ڈیک آؤٹ کرتے نا. آپ تو بالکل یو ور کیپٹ مم اینڈ سائلنٹ. اور دوسری بات آپ نے ڈسینٹنگ نوٹ دیے, میں نے تاریخ میں کبھی نہیں سنا. آپ مائنارٹی ویو ہے, آپ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے. جو میجارٹی ویو تھا 12 جولائی والی ججمنٹ آپ اس کو امپلیمنٹ کرواتے. نہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے اوپر مت کرنا. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ یہ کہہ رہے ہیں آپ مائنارٹی ویو میں, آپ ڈسینٹنگ نوٹ دے رہے ہیں, آپ اپنی ڈسینٹنگ ریزنز دیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو میجارٹی والا ہے اس کو امپلیمنٹ نہ کرو. یہ بھی ڈس اوبیڈینس آف دی ججمنٹ ہے. دس از آلسو ون کائنڈ آف کنٹمپٹ ہے بینگ اے جج. حالانکہ جج کے اوپر نہیں لگتی کنٹمپٹ, یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے. یہ ان کے بیا پہ اس پہ ریفرنس بن سکتا ہے آرٹیکل 209 کا. انہوں نے یہ بات لکھ کے کہی ہے کہ جی آپ مت عمل کرنا, یہ قابل عمل نہیں ہے. اور دوسری بات مجھے بتائیں, سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا کامران بھائی, تو آرٹیکل 189 کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آل دی انسٹیٹیوشنز ان کے اوپر دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ از بائنڈنگ, دیٹ یو کین ناٹ گو لیفٹ اینڈ رائٹ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نہ کریں. سپریم کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو غلط یا اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کا کسی ادارے کسی انسٹیٹیوشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. سر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اسی وجہ سے نہیں کر رہا کہ انہیں جو ہے نا انہیں بہت بھروسہ تھا کہ جی قاضی صاحب جو ہے وہ اور یہ جو کچھ آ رہی ہیں وضاحتوں کے اگینسٹ میں جو نوٹس آ رہے ہیں یہ سارے ظاہر ہے الیکشن کمیشن کو اور ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ جی بالکل آپ مت کریں عمل اس کے اوپر. ادھر تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے آئین کو اگر وہ جو آرٹیکل 6 ہے کوما ہائفن فل سٹاپ ابجینس ایبروگیشن سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن اینی پورشن پارٹ آف کانسٹیٹیوشن اور آرٹیکل دیٹ ہیز بین, تو وہ آرٹیکل 6 ہے. آپ نے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, وہ نہیں ہوئے. اس پہ آپ یوں اپنا خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے اور پھر یہ ججمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے امپلیمنٹ نہیں کرنا. آج تو الیکشن کمیشن ہے, کل کو ایجوکیشن والا ڈی جی بیٹھ جائے گا, وہ کہے گا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو میں نہیں مانتا, وہ کہے گا ہم خود فیصلہ کریں گے, ہم اس کی انٹرپریٹیشن کریں. سپریم کورٹ کے علاوہ کون بھائی کا لال ہے جو اس کی انٹرپریٹیشن کر کے اس کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ غلط ہے. جب ججمنٹ پاس ہوگی اور سپریم کورٹ نے کر دی آرٹیکل 189 کے تحت the institutions or the organization they have left with no other option except to implement in true sense. اچھا یہ بات کہیں درست ہے کہ قاضی فائز صاحب ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے؟ ان کی مجھے ایسے لگتا تھا, میں نے ایک دو ٹاک شوز میں بھی بات کی, وہ زبانی کلامی تو کہتے تھے کہ میں نہیں لوں گا, لیکن اگر لا بنا دیا جاتا تو پھر تو ان کے پاس ریزائن کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں تھا نا. یہ اس طرح سے تھا, ان کا دل تھا کہ ہو جائے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ صرف میرے لیے نہ کرو ساروں کے لیے کر دو, 62 سے 65 کر دو, 65 سے 68 کر دو, تو وہ پھر جو ہے ٹھیک ہے نینو بھی دو وینو بھی دو تے مینو بھی دو وہ ایک گل سے. اچھا ویسے آپ لوگوں تو مطلب ہے کہ چونکہ لائرز کی ایک پوری موومنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہے, اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جی ہم اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر ایکسٹینشن لیں گے یا یہ بنتے ہیں تو یو ول اپوز. اب اگر کسی اسٹیج پہ آج یا کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی مل جاتی ہے, لیٹ سپوز کہ جی ابھی 27ویں ترمیم آ رہی ہے جناب, وہ بنا دیتے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اور پھر قاضی صاحب کو وہ اپوائنٹ کر رہے ہیں, آپ کیا کر لیں گے؟ ہمارا وہی موقف ہے, مخالفت اور ٹھوک بجا کے سینہ تان کے. اس ملک کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آج آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, اس کے اوپر لوگوں کی مختلف آراء ہے اس پارلیمنٹ کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے, ابھی تک وہ چیزیں وہاں پہ پڑی ہیں. یہ عام لیجسلیشن نہیں ہے, آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں جب اس کو بنایا, دیکھیں آپ کے پاس تو آئین ہی نہیں تھا, 35 کا آپ نے انڈیا ایکٹ عارضی کانسٹیٹیوشن اپنایا, پھر آپ نے 56 کا بنایا, پھر آپ نے 62 کا بنایا سوری, جس کو ہم فیصل آباد کا گھنٹہ گھر کہتے رہے. اس میں پاکستان کے پاس آئین ہی نہیں تھا,
73 में अगर आइन बन ही गया और वो यूनानिमसली था, फेडरेशन की अलामत थी। आज आप देखें एक पूरा सूबा, एक बड़ी पॉलिटिकल 5 पॉलिटिकल पार्टीज उसको अपोज कर रही, वकला ऑर्गेनाइजेशंस, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन अपोज कर रही हैं। इसके बावजूद बायहोकार करो कि आपने करना है और कर लिया है तो आप फेडरेशन को नुकसान पहुंचा ले। बांग्लादेश जब बना था तो देखे बांग्लादेश ऑल ऑफ सडन नहीं बना, आप लोगों को हकूक दें, हाँ। आप लोगों के तकलीफों को देखें और सुने। आज अगर आपके मुल्क के अंदर भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, जो आप पॉलिटिकल लोगों की गुफ्तगू आप भी सुनते हैं, कोर्ट भी करते हैं, तो ये चीजें फेडरेशन के लिए अच्छी नहीं है। हम चूंकि इस मुल्क से प्यार करते हैं, हम इस मुल्क के तमाम इदारों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ कि हर इदारा अपने डोमेन में रह के काम करे। बिल्कुल ठीक। रियाज साहब, बड़ी आपने जो है ना वो दबंग बातें की हैं। एक आखिरी सवाल जो है वो ये है कि वो कहते हैं कि काजी साहब वैसे मैन ऑफ प्रिंसिपल थे, और आपने भी कहा कि जब वो जस्टिस थे तो बड़े अच्छे थे, हम समझते थे कि जी अब चीफ जस्टिस बन के भी ये करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि जी एक जो रेफरेंस आया ना उनके खिलाफ, सदारती रेफरेंस जो आया, इसका बदला ये उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको एग्जोनरेट कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब उसके बाद वो जो जख्म उनको लगा ना, वो कभी जख्म वो हमेशा हरा ही रहा। देखिए जब मैं जज हूं ना, मेरे सामने अगर किसी मेरे दुश्मन का भी केस आता है, पहले तो मुझे सुनना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर मैं सुनता हूं ठीक, तो मेरे मगज में ये नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा दुश्मन खड़ा है, साहिल खड़ा है आपके साथ। बिल्कुल हदाया के अंदर जज की तारीफ किया है कि जालिम आए तो उसके पसीने छूट जाए, मजलूम आए तो वो ये समझे कि मैं माँ की गोद में आ गया दाद हूं। रसी ये हो। जज का किरदार होना चाहिए। अगर जज अपना मैलस लेके बैठा है, वो जज नहीं है, वो इंसान ही नहीं है, वो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं है। अगर वो अपनी कोई जाती चीज लेके बैठा है और किसी को विक्टिमाइज करता है, वो जज नहीं है। बड़े प्यारी बात की है जी। मैं इसी नोट के ऊपर एंड करता हूँ हमारा आज का जो पॉडकास्ट है। रियासत अली साहब को आपने सुना, और ये एक सीजन्ड वकील की राय है, और वकील भी वो जो कि एक पूरी बार को रिप्रेजेंट करते हैं। और तो ये जो सारी बातें हुई, देखिए ये सारी बातें जो हैं वो शवाहिद के साथ, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, जो इस वक्त हिस्ट्री का हिस्सा बन गई हैं, उन्हीं को कोट करते हुए ये बातें की जा रही हैं कि जी अगर कोई तनकीद हो रही है तो ये बाइसे तनकीद भी है, जिसकी वजह से ये इतना क्रिटिसिज्म जो है वो काजी साहब के मुतालिक जो है वो किया जा रहा है। खैर ये बातें सारी ऑन द रिकॉर्ड हैं और हर कोई इसको अपने एंगल से इसको वो देखेगा। तो वो कहते हैं कि तारीख फैसला करती है कि कौन सही रास्ते पर था और कौन गलत था। तो हम भी इसको इस तारीख के हवाले के ऊपर सुपर्द करते हैं कि जी तारीख फैसला करेगी कि कौन सही है कौन गलत।